اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع عشر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین. دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 19واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں جی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ 83 مزید فی ابواب ہیں، ان میں سے کوئی نیا باب آپ کے لیے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف اور مکالمہ دیکھتے ہیں کہ آج کس موضوع پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. المدرس این احمد یا اخوانو، بھائیو احمد کہاں ہے؟ علی سافر الی مکہ لی اعادتی اخیہ المریض. جی بالکل ایک نیا باب مزید فی ابواب 83 مزید فی ابواب میں سے ایک نیا باب سافرہ. اگر آپ سین فا راہ فعل کے 3 حروف کو اس جگہ پر رکھیں تو یہ وزن بنتا ہے جی فاعلا. تو فاعلا ماضی، یفاعل مضارع، مفاعلتن، ٹھیک ہے. تو یہ ہے باب آپ کا تیسرا باب مزید فی ابواب میں، باب مفاعلہ. تو علی کہہ رہا ہے جی سافرہ، وہ ہی ٹریولڈ، یعنی انگریزی میں کچھ بعض اوقات جو ہے وہ جملہ زیادہ جلدی اور اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. سافرہ الی مکہ تھا، وہ مکہ کی طرف گیا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے مکہ کی طرف سفر کیا ہے. He traveled to مکہ. کیوں؟ لی اعادتی، اعادت کے لیے، اعادت کرنے کے لیے، اخیہ اپنے بھائی کی، پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے جی، لی اعادتی اخیہ اپنے بھائی کی اعادت کرنے کے لیے. اور اس بھائی کی آگے صفت آ رہی ہے المریضی، اپنے، اب اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، اپنے بیمار بھائی کی اعادت کرنے کے لیے مکہ کی طرف اس نے سفر کیا. ٹھیک، یہ ترجمہ اس کا ہو جائے گا. المدرس آفاہ اللہ. اب یہ آفا جو ہے یہ عین فا یا مادہ ہے اور اس سے باب مفعلہ، آفا یا یو آفی یو، ٹھیک ہے. اس سے پھر ماضی کا صیغہ جو پہلا بنا ہے آفا، اور آپ کو پتہ ہے ماضی کا صیغہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. آفا اللہ، اللہ اسے عافیت سے رکھے. پھر وقفہ تھوڑا سا اور اگلی بات، من انت یا اخی. استاد ایک طالب علم کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے من انت یا اخی، تم کون ہو؟ کأنک طالب جدید. کأنہ، کأنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، یعنی انا و اخواتہا، ان میں سے ایک فیملی ممبر ہے جی، انا کی فیملی کا ایک ممبر ہے. اور انا اور اس کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہی رہتی ہے. انا تاکید کے لیے آتے ہیں، کأنہ جو ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور کاف حرف جر ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن کأنہ کی تشبیہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کاف کی تشبیہ سے زیادہ قوی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے گویا کہ تم ایک نئے طالب علم ہو، ٹھیک ہے. اس طرح پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، گویا کہ تم ایک نئے طالب علم ہو یا تم ایک نئے طالب علم کی طرح دکھتے ہو، یعنی لگتا ہے تم نئے طالب علم ہو. اس طرح مختلف اردو زبان میں اس کا ہم ترجمہ کر سکیں گے. ہوا، ابھی چونکہ اس کا نام نہیں پتا لہٰذا اس کی طرف سے جو بات کی گئی ہے وہ ہوا کی ضمیر کے ساتھ کی گئی ہے. ہوا وہ کہتا ہے نام جی ہاں، اور ساتھ ہی نام بتا دیتا ہے، واسمی مجاہدن، واسمی مجاہدن، اور میرا نام مجاہد ہے. اب یہ جو مجاہد کا لفظ ہے یہ بھی جیم ہا دال مادے سے جاہدہ یجاہد مجاہدتن، اور پھر اسے اسم الفاعل جو بنے گا وہ بنے گا جی مجاہدن. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باب مفعلہ کا جو اسم الفاعل ہے وہ اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے اسمی مجاہدن. المدرس
استاد کہتا ہے کأنہ کا من الہندی، کأنہ کا من الہندی، تو گویا کأنہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، تو اس سبق میں کأنہ کے بارے میں بھی مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا۔ اب استاد کہتا ہے کہ لگتا ہے تم انڈیا سے ہو، مجاہد کہتا ہے انا اصلاً من الہندی، ایکچولی میں ہند سے ہوں، ان ابی ہاجرہ من الہندی، ہاجرہ یہاجرو، باب مفعلہ کا ماضی مضارع یہ پریکٹس کرتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر مزید اس کی پریکٹس ایکسرسائزز میں ہو جائے گی۔ تو ان ابی ہاجرہ، میرے والد نے ہجرت کی، من الہندی، ہند سے، الا، کہاں، استرالیا، آسٹریلیا کی طرف، وہوا شابن، یہ واو حالیہ ہوا تو اس کا ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ وہ نوجوان تھے، یعنی نوجوانی کی حالت میں میرے والد نے انڈیا سے آسٹریلیا ہجرت کی، وَأَنَا، اور میں، وُلِدْتُ هُنَاكَ، وُلِدْتُ، آپ کو پتہ ہے کہ ولدہ یلدو ٹو گیو برتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن نارملی یہ فعل جو ہے یہ پیسو وائز استعمال ہوتا ہے، جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کہ I was born in پاکستان، تو عربی زبان میں کہا جائے گا انا ولدتو، انا ولدتو، تو انا ولدتو ہناکا، تو میں وہاں پیدا ہوا، اور میں وہاں پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مجاہد نے جو بات کی ہے اس کو میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں کہ انا اصلا من الہندی، ان ابی ہاجرہ من الہندی الی استرالیا وہو شاب وانا ولدت ہناکا۔ المدرس، الکا زوو قربا فی الہندی، یہ زوو کا لفظ جو ہے یہ زو کی جمع ہے جی، زو آپ کو پتہ ہے بالا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، زو، زا، زی، زو حالت رفع ہے، زا حالت نصب ہے، اور زی حالت جر ہے، تو زو کی جمع زوو یہ مرفوع ہے، اور اس کی منصوب اور مجرور شکل جو ہوگی وہ زوی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس زوو کے ایکویلنٹ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، وہ ہے اولو، اولو الالباب، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قرآن مجید میں اولو، اور اس کی نسب اور جر جو ہے وہ اولی، تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ الکا زوو قربا فی الہندی، کیا تمہارے انڈیا میں رشتہ دار ہیں، کیا تمہارے انڈیا میں رشتہ دار ہیں؟ مجاہد کہتا ہے نام، جی ہاں۔ سافرتو، سافرہ سے واحد متکلم کا صیغہ، سافرتو میں نے سفر کیا، العام الماضیہ گزشتہ سال، میں نے پچھلے سال سفر کیا، الی قریتنا اپنے گاؤں کی طرف، میں نے پچھلے سال اپنے گاؤں کی طرف سفر کیا، فی الہندی انڈیا میں، وقابلتو، قابلہ یقابلو، قابلہ یقابلو مقابلتن، مصدر کو میں نصب میں ہی بول رہا ہوں کیونکہ نارملی آپ دیکھیں گے کہ ڈکشنری میں بھی وہ نصب میں ہی لکھا جاتا ہے، ہمیں جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ رفع میں پریکٹس کرائی جاتی ہے، تو اس سے آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو قابلہ یقابلو مقابلتن، اس کے معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، ایک معنی اس کے ملاقات کرنا کے بھی ہوتے ہیں، میٹنگ کرنا کے، ظاہر ہے میٹنگ ملاقات ہی ہوتی ہے۔ وقابلتو اعمامی و اخوالی، اعمام افعال کے وزن پہ جمع مکسر ہے جی، امن کی، ام چچا، انکل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اخوال جو ہے یہ خالن کی جمع ہے، ماموں، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کریں گے وقابلتو اعمامی و اخوالی، اور میں نے ملاقات کی اور میں ملا اپنے چچاؤں سے اور اپنے ماموں سے، و اولادہم اور ان کی اولاد سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ قابلتو کے بعد اولادہم جو ہم نے منصوب پڑھا ہے یہ مفعول ہے، لہٰذا اخوالی اور اعمامی یہ بھی آپ کہہ لیں کہ منصوب ہوں گے، لیکن چونکہ یائے متکلم لگی ہوئی ہے اور یائے متکلم کیا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے ہر کوئی زیر ہو، لہٰذا یہ اپنے مضاف کی رفع نصب جر کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ محلن جو ہے منصوب ہیں دونوں الفاظ، ٹھیک ہو گیا۔ وَهُمْ كَثِيرٌ، وَهُمْ كَثِيرٌ، اور وہ کافی زیادہ ہیں،
ابی یزورہم میرے والد، زارا یزورو وزٹ کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، کل سنتن ہر سال، میرے والد یزورہم انہیں ملنے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، انہیں وزٹ کرتے ہیں ہر سال، وَيُرَاسِلُهُمْ دَائِمًا، راسلہ یراسلو مراسلتن، خط و کتابت کرنا، کورسپونڈنس جسے ہم کہتے ہیں نا، وَيُرَاسِلُهُمْ دَائِمًا، اور ہمیشہ ان سے خط و کتابت کرتے ہیں۔ تو کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ اس سبق میں باب مفعلہ جو ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے جی۔ المدرس کویسچن کر رہا ہے مدرس، ہمیں ان بکس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پنکچویشن مارکس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے جی۔ کیا آجبت کا الجامعۃ الاسلامیہ، آجبت، آجبا یعجبو اعجابن، ٹھیک ہے، پسند آنا۔ چوتھا سیکھا ہے اس لیے کہ جو فاعل ہے وہ الجامعۃ الاسلامیہ ہے۔ اس کو اردو میں ہم ترجمہ اس طرح کریں گے، کیا الجامعۃ الاسلامیہ تمہیں پسند آئی، ٹھیک ہے، کیا اسلامی یونیورسٹی تمہیں پسند آئی۔ مجاہد، انا مسرور بالاتحاق بہذہ الجامعۃ المبارکۃ۔ نام مجاہد کہتا ہے جی ہاں انا مسرور، میں خوش ہوں، اور مسرور کا لفظ جو ہے یہ ثلاثی مجرد باب سے اسم المفعول ہے، مفعول کے وزن پہ، مسرور، سین را، را مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ بالاتحاقی جو میں نے پڑھا ہے یہ لام ہا قاف اس کا مادہ ہے، اور باب افتعال سے یہ انشاءاللہ تعالی اگلا باب یا آگے ہم باب پڑھیں گے انشاءاللہ اس بک میں، جو کہ مزید فی کا ایک اور باب ہے، آپ پڑھ چکے ہیں بیسک کورس میں۔ تو التحق یلتحق، التحاق، ٹھیک ہے، التحاق، التحاق کے معنی ہوتے ہیں ملنا، اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ۔ تو میں خوش ہوں، کس بات میں خوش ہوں؟ بالاتحاق بہذہ الجامعہ، اس یونیورسٹی سے ملنے سے، یعنی اس یونیورسٹی کے ساتھ ملنے سے میں خوش ہوں۔ اب اس یونیورسٹی کی دو صفات آ رہی ہیں کہ المبارکہ، مبارکہ، بارکہ یبارکو، مبارکتن، یہ مصدر ہو گیا، اور اس سے پھر مبارکن اسم الفاعل ہو جائے گا، اور مبارکن اسم المفعول ہوگا، اور مبارکن کی مؤنث جو ہوگی وہ مبارکتن ہوگی، یعنی بابرکت ان معنی میں استعمال ہوگا۔ اس مبارک یونیورسٹی کے ساتھ ملنے سے میں خوش ہوں۔ اچھا، اب دوسری صفت آ رہی ہے، وہ یونیورسٹی التی جو کہ فی محبط الوحی، ذرا غور کریں اس لفظ پر جی، یہ ہے جی محبط۔ محبط آپ کو یاد آیا، ہا با تو مادہ اس کا، حبط یحبطو، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سیٹل ڈاؤن، اترنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے۔ اہبطو مصرن قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کہ تم کسی شہر میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، کسی شہر میں اتر جاؤ۔ تو اس سے ثلاثی مجرد میں آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے اسم الظرف بنایا تھا، اسم الظرف کے دو وزن موٹے، مفعل کا وزن اور ایک مفعل کا وزن، ٹھیک ہے۔ تو اترنے کا وقت یا اترنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ فی محبط الوحی، وحی کے اترنے کی جگہ میں، وحی کے اترنے کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ مدینۃ المنورہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی، تو مراد اس یونیورسٹی جو آپ کو پتہ اسلامی یونیورسٹی مدینۃ المنورہ میں ہی ہے نا، تو اس لیے فی محبط الوحی یعنی وحی کے اترنے کی جگہ، ومہاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مہاجر، ذرا اس کو نوٹ کریں، ہا جیم را مادہ ہے، ہاجرہ یہاجرو مہاجرتن، ہجرت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مہاجرن ہجرت کرنے والا بنے گا اسم الفاعل، اور مہاجرن وہ بنے گا اسم مفعول۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مزید فی ابواب سے اسم الظرف جو ہے اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہوتا، وہ جو اسم المفعول بنتا ہے نا
اسے ہی اسم ظرف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر مہاجر کا لفظ جو ہے یہ اسم مفعول کے طور پہ نہیں بلکہ اسم ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے, اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور ہجرت کرنے کی جگہ اور ظرف مکان کے طور پہ. وَمُهَاجَرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کی جگہ میں. تو بڑے خوبصورت انداز میں آپ دیکھیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہے وہ باب مفعلہ کے الفاظ لا رہے ہیں. التی فی المدینۃ المنورہ تھی, انہوں نے مدینۃ المنورہ کے لیے, المدینۃ المنورہ کے لیے دو لفظ استعمال کیے, ایک مہبط الوحی, وحی کے اترنے کی جگہ, اور دوسرا مہاجر النبی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کی جگہ. تو یہ خوبصورتی ہے جی ماشاءاللہ ان لیسنز کی, اس بک کے لیسنز کی. المدرس, استاد پوچھتا ہے لما تأخرت یا مجاہد, مجاہد تم نے دیر کیوں کی؟ تأخر یا تأخر, یہ آگے انشاءاللہ مزید فی کا ایک باب اور ہے, باب تفاعل, تو وہ استعمال ہوگا انشاءاللہ آگے. تو لما تأخرتا, تم نے دیر کیوں کی مجاہد. جئتا بعد مضی شہر, مضی یمضی گزر جانا, ٹھیک ہے, اسی سے ماضٍ فعل ماضی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں نا گزرا ہوا زمانہ. تو اس سے مصدر جو ہے مضی یمضی, اس سے مصدر بنا جی مضین, گزرنا. تو ترجمہ ہوگا جئتا, تم آئے ایک مہینے کے گزرنے کے بعد, ایک ماہ گزرنے کے بعد تم آئے. من بدء الدراستی, بدأ یبدأ شروع کرنا, درسا یدرسو پڑھنا, الدراسہ اس سے مصدر ہے دراسہ یدرسو سے یعنی پڑھائی, اور بدأ یبدأ شروع کرنا سے مصدر ہے. تم پڑھائی کے شروع کرنے سے ایک ماہ گزرنے کے بعد آئے. امید ہے اب جملہ بالکل الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. وقد فاتت کا دروسن, فاتت فوت ہو جانا, نکل جانا, دروسن غیر عاقل کی جمع ہے, فاعل, لہذا فاتت کا صیغہ جو ہے چوتھا صیغہ استعمال کیا گیا. وقد فاتت کا دروسن, اور کچھ سبق تم سے فوت ہو گئے ہیں, اور چند سبق یا کئی سبق تم سے مس ہو چکے ہیں. قد کے ساتھ جب ہم ماضی لگائیں گے تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کرتے ہیں, یعنی کسی کام کا ہو جانا. مجاہد کہتا ہے جی حاولتو, حاولا یحاولو محاولتن, اس کے معنی ہے ارادہ کرنا, کوشش کرنا. حاولتو کثیرن, میں نے بہت زیادہ کوشش کی, ان کے آتیا میں آؤں, یعنی میں نے آنے کی بہت زیادہ کوشش کی. عند بدء الدراستی, پڑھائی کے شروع کرنے کے وقت, پڑھائی کے شروع ہونے کے وقت میں نے آنے کی بہت کوشش کی. ولیکن, لیکن, لم استطع, لیکن میں, استطاع یستطیع, استطاعن, ٹھیک ہے, لیکن مجھ میں طاقت نہ رہی, میں استطاعت نہ پا سکا, ٹھیک ہے, لیکن میں نہ آ سکا. اردو محاورے میں پھر ہم اس طرح کہہ دیں گے ارجو, آئی ہوپ, میں امید کرتا ہوں. کس بات کی امید کرتا ہوں؟ آگے مفعول آئے گا یہ مصدر مؤول کی شکل میں. ان تساعدنی, یہ تساعد نہیں ہونا چاہیے. ان آپ کو پتہ ہے کہ ان حروف میں سے ہے جو مضارع کو منصوب کرتے ہیں یا خفیف کرتے ہیں. تو ساعدہ یساعدو, ساعدہ یساعدو اس کے معنی ہوتا ہے ہیلپ کرنا, مدد کرنا. تو تساعدو سے جب منصوب یا خفیف ہوگا تو وہ تساعدہ بنے گا, اور اگر مجزوم ہوگا تو پھر وہ تساعد بنے گا. تو یہاں پر ان کی وجہ سے یہ منصوب ہونا چاہیے, تو ہم اس کو تساعدہ پڑھ لیتے ہیں جی. ان تساعدنی, کہ آپ میری مدد کریں گے, کس میں؟ علی فہم الدروس السابقاتی. سابقہ سین با قاف, سبقہ ماضی, اس سے سابقن اسم الفاعل ثلاثی مجرد,
اور اس کی مؤنث سابقاتن. سابقہ گزرے ہوئے دروس کے سمجھنے پر لفظی ترجمہ ہوگا. اور پھر اردو محاورے میں ہم کریں گے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ گزرے ہوئے سبقوں کے سمجھنے میں میری مدد کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بس اب دیکھیں آپ الحمدللہ تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں تو جملے کے جو پارٹس ہیں فاعل پہچان لیں, مفعول پہچان لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ موٹی دو چیزیں پہچان لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک مفہوم انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. آگے چلتے ہیں جی. آگے کیا بات ہوتی ہے؟ استاد کیا کہتے ہیں؟ استاد کہتے ہیں بالکل جی سأعیدک, میں مدد کروں گا انشاءاللہ. کس کی؟ کا تمہاری. میں تمہاری مدد کروں گا انشاءاللہ. یدخل زہیر, زہیر داخل ہوتا ہے جی اس دوران میں. یا زہیر, اے زہیر, انک غیر مواظب. اب یہ دیکھیں مواظب, اس لفظ کو ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں. انا کے ساتھ جملہ استعمال ہو رہا ہے تو انا کا ایک اسم ہے اور ایک خبر ہے. انا کا اسم منصوب ہے اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہے. یہ ساری باتیں انڈرسٹوڈ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ ان کو کلیئر کر رہے ہیں. مواظب یہ لفظ جو ہے یہ آیا ہے باب مفعلہ سے ہی, تو اسم الفاعل ہے مجاہد کے پیٹرن پہ. ٹھیک ہے, اس لفظ سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو مادہ اس کا کیا ہوا جی؟ واو, ضا اور با. واظب یواظب, واظب یواظب مواظبتن مصدر اس کا ہوگا. اس کے معنی ہوتے ہیں ثابت قدم رہنا, مستقل مزاج ہونا. تو اس سے پھر جب یہ اسم الفاعل بنے گا تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے ثابت قدم یا مستقل مزاج. ثابت قدم اور مستقل مزاج ہوتا ہے, اس کے لیے انگریزی میں اگر ہم لفظ استعمال کرنا چاہیں تو ایک ریگولر کا لفظ بھی اس کے قریب قریب جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ غیر مواظب ہے, یعنی کہ جو ریگولر نہ ہو, یعنی ارریگولر کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کریں گے. بالکل اس طرح حاضر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو موجود ہے. اور غیر حاضر کسے کہیں گے؟ جو موجود نہیں ہے, جو ایبسنٹ ہے. تو انا کا غیر مواظب, تم ارریگولر ہو, تم ارریگولر ہو. اریدو میں چاہتا ہوں, کیا چاہتا ہوں؟ آگے مفعول آئے گا. ان اشکوکا الی المدیری. شین کاف واو مادہ شکا یشکو. شکا یشکو کے معنی ہوتے ہیں جی شکایت کرنا. ٹھیک ہے, شکوہ کرنا. ان آ گیا تو اس کے بعد جو ہے فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا منصوب ہو کر استعمال ہوگا, لہٰذا ان کی وجہ سے ہم اسے اشکوا پڑھیں گے. اریدو ان اشکوکا, میں چاہتا ہوں تمہاری شکایت کرنا. الی المدیری, پرنسپل کے پاس. اردو محاورے میں پرنسپل کے پاس کہیں گے, ویسے پرنسپل کی طرف اس کا ترجمہ بنتا ہے. زہیر کہتا ہے جی سامحنی. سامح, یہ سامح جو ہے یہ آپ کا باب مفعلہ سے فعل امر ہے. تو مادہ کیا نکلا جی؟ سین میم ہا, سامح یسامح, سامح یسامح مسامحتن. اس کے معنی ہوتے ہیں جی نرم برتاؤ کرنا, درگزر کرنا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے سامحک اللہ, اللہ آپ کی غلطی سے درگزر فرمائے. تو اب وہ فعل امر ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے سامح. ٹھیک ہے, سامحنی, مجھے معاف کر دیجئے یا میری غلطی سے درگزر فرمائیے. یا استاذو سر, لن اغیبا, میں ہرگز ایبسنٹ نہیں ہوں گا. ولن اتاخرا, اور نہ ہی ہرگز دیر سے آؤں گا, دیر کروں گا. فی المستقبلی, مستقبل میں. انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ میں مستقبل میں نہ تو کبھی ایبسنٹ ہوں گا اور نہ ہی دیر کروں گا. اب دیکھتے ہیں جی استاد اسے معاف کرتا ہے یا مزید کچھ کمنٹ کرتا ہے. لیکن ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا, ختم ہو گیا بلکہ. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے جی. اس سبق کا تھیم, اس سبق کا آپ کہہ لیں کہ جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. اس سبق میں یہ جو 19واں سبق آج ہم نے تیسری بک کا شروع کیا, مدینہ بک کا, اس میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں باب مفعلہ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے. اس کی پریکٹس ماشاءاللہ وہ کروا رہے ہیں, ماضی, مضارع,
امر، پھر اسم الفاعل، اسم مفعول، پھر اسم الظرف کے طور پہ اس کا استعمال، یہ ساری چیزیں الحمدللہ بہت سارے مادے آپ کے سامنے آئے جس میں آپ کے سامنے ویکیبلری بھی بڑی ہے. اسٹوڈنٹس اکثر سوال کرتے ہیں جی کہ ہم ویکیبلری اپنی کیسے انکریز کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ، بہترین ذریعہ آپ کو مل گیا اپنی ویکیبلری کو انکریز کرنے کا. ہر سبق میں آپ کو نئے الفاظ ملتے ہیں ہر باب کے حوالے سے، ٹھیک ہے. وہ آپ ان الفاظ کی فہرست بنائیں. اگرچہ پوری ڈکشنری موجود ہے گلوسری کے نام سے مدینہ بکس کی، لیکن اگر آپ اپنی خود ڈکشنری بنائیں گے نا الفاظ کے مطابق، یعنی ہر باب کے الفاظ آپ ایک جگہ پر کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو دیکھیں اتنا فائدہ ہوگا اس میں کہ ایک تو آپ کو ہر جگہ پر ایک ہی باب کے الفاظ مل جائیں گے، چاہے وہ ثلاثی مجرد کے باب کے الفاظ ہوں یا مزید فی ابواب کے الفاظ ہوں. تو انشاءاللہ اس طرح دیکھیں گے آپ، پھر ان میں سے 5 الفاظ 10 الفاظ جتنے آپ یاد کر سکتے ہیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں، جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ویکیبلری جو ہے وہ آپ کی انکریز ہوگی. تو اس طریقے کو بھی ذرا اس طریقے پر غور کریں. اور وہ جو اکثر سوال کیا جاتا ہے جی ویکیبلری کیسے انکریز کریں، سب کچھ موجود ہے، بس ہم غور و فکر نہیں کرتے. اگر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے جو ہے وہ سجھا دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اسی سبق کے ساتھ یعنی 19ویں سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.